عائشہ کے بیٹے علی اور بیٹی بشرا کے پاس اپنا سمارٹ فون ہے اور وہ فیس بک کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک دن عائشہ کی بیٹی بشرا کو میمونہ کی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی، جس کے بارے میں اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ چونکہ وہ اسے نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے اس ریکویسٹ کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی دوست ہانی کو بتایا کہ اسے ایسی درخواست موصول ہوئی ہے۔ ہانی نے اسے بتایا کہ اس نے دوستوں کی تعداد بڑھانے کے لیے میمونہ کی درخواست قبول کر لی ہے۔ دونوں نے میمونہ کے پیج پر نظر ڈالی تو اس کے پروفائل پر پھولوں کی تصویریں ملیں۔ دونوں نے سوچا کہ وہ شاید اپنی تصویر سب کو نہیں دکھانا چاہتی۔ ہانی، کیا حال ہے؟ مجھے ایک خاتون آئی ڈی سے فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی ہے۔ میں نے اس خاتون کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہیں، مجھے بھی ایک خاتون کی آئی ڈی سے فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں مزید دوست رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام کیا تھا، آؤ دیکھتے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے ایف بی پیج پر نظر ڈالی۔ ہاں، یہ میمونہ ہے۔ اس کی پروفائل پر پھولوں کی تصویر ہے۔ میں اسے شامل نہیں کروں گی کیونکہ میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ ارے، اسے شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کیا ہے اور مجھے اب تک کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک دن ہانی بشرا سے ملنے آئی اور اسے میمونہ کی پروفائل تصویر دکھائی۔ اب پروفائل فوٹو کو خواتین کی تصویر میں تبدیل کر دیا گیا۔ دونوں کو حیرت ہوئی کہ یہ بشرا کے پڑوسی کی لڑکی ہنا کی تصویر تھی۔ ٹائم لائن میں دوسری لڑکیوں کی تصاویر بھی اپلوڈ کی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہانی کو میسج آنے لگے کہ ہیلو، کیسی ہو اور کیا کرتی ہو اور کہاں رہتی ہو؟ ارے بشرا، کیا تمہیں میمونہ یاد ہے جس نے مجھے اور تمہیں فرینڈ ریکویسٹ کی درخواست بھیجی تھی؟ ہاں یاد ہے، کیا ہوا؟ دیکھو میمونہ کی پروفائل فوٹو۔ ہاں، یہ ہنا کی تصویر ہے۔ کیا میمونہ ہنا ہے؟ اس کی ٹائم لائن پر کیا ہے؟ دونوں نے میمونہ کی ٹائم لائن کو دیکھا۔ یہ ان کے محلے کی لڑکیوں کی تصاویر سے بھری ہوئی تھی۔ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی فرینڈ لسٹ دیکھو، ان میں بہت سے مرد ہیں۔ اس کا کیا کریں؟ کیا میں اپنے بھائی علی سے بات کروں؟ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، چلو اسے بتاتے ہیں۔ بشرا اور ہانی نے علی سے اپنی پریشانی کو شیئر کیا۔ علی نے ہنا کے بھائی کو اس کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہنا کا بھائی مشتاق ہنا کے بارے میں بہت پریشان اور غصہ ہوا اور اسے کہا کہ وہ اب فیس بک کا استعمال نہ کرے۔ علی نے مشتاق کو بتایا کہ یہ ہنا کی غلطی نہیں ہے اور وہ حملہ آور کی بجائے ایک شکار ہے، مطلب کسی اور نے ہنا کی تصویر استعمال کی ہے۔ ہیلو مشتاق، آج ہم آپ کو آپ کی بہن کے بارے میں کچھ بتانے آئے ہیں۔ میری بہن ہنا کے بارے میں؟ ہنا کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو یہ فیس بک اکاؤنٹ، یہ آپ کی بہن کی تصویر ہے۔ ہم اس کے ٹائم لائن پر اپنی پڑوسیوں کے بہت سی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ ارے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہنا آپ کی دوست ہے؟ علی، یہ کیسے ممکن ہے؟ او نہیں، وہ میری دوست نہیں ہے، لیکن میری بہن کی دوست ہانی نے اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی۔ دیکھو نام کوئی اور ہے اور یہ پہلے ہنا کی تصویر نہیں تھی، تو اس نے ابھی اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی۔ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہنا کو فوراً فیس بک استعمال کرنے سے روک دوں گا۔ مشتاق سنو، یہ تمہاری بہن ہنا نے نہیں کیا، وہ بلکہ اس شخص کا شکار ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ آپ کو اسے فیس بک استعمال کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ ہنا، بشرا، اس کے پڑوسی اور عائشہ کی بیٹی کے پاس آئی کیونکہ ہنا جانتی ہے کہ بشرا فیس بک استعمال کر رہی ہے اور اپنے کام کے لیے آرڈر وصول کر رہی ہے۔ اس نے اپنے فیس بک کے بارے میں اس سے مشورہ کیا۔ وہ ایف بی کو اپنے گاہک سے آرڈر وصول کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، لیکن اب اس نے گاہک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنے کمیونیکیشن چینل کھو دیے کیونکہ اس کے بھائی نے اسے فیس بک استعمال کرنے سے روک دیا۔ بشرا نے ہنا سے پوچھا کہ کیا اس نے اپنی پروفائل تصویر کو پرائیویسی سیٹنگ کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ ہنا نہیں جانتی ہے کہ اپنی پروفائل فوٹو کی حفاظت کیسے کی جائے۔ بشرا نے اسے بتایا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ ہیلو بشرا، میں اپنے فیس بک کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔
آپ جانتی ہیں کہ میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ اپنا آن لائن کاروبار بڑھانے کے لیے کھولا ہے. یہ اچھا چلا اور فیس بک کے ذریعے میرا آرڈر دن بدن بڑھتا گیا. اب میرے بھائی نے مجھے فیس بک استعمال کرنے سے روک دیا. میں کیا کروں؟ میں نے اپنا کمیونیکیشن چینل کھو دیا. اوہ، جعلی آئی ڈی کی وجہ سے اس نے آپ کو فیس بک کا استعمال بند کرنے کو کہا؟ میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا، لیکن کسی نے میری تصویر کو اپنے پروفائل فوٹو کے طور پر استعمال کیا. اس نے ہانی اور دوسرے لوگوں کو دوستی کی درخواست بھیجی. میرے بھائی کو اس پر غصہ آیا، لیکن یہ میں نہیں ہوں. اوہ، کیا آپ اپنے اکاؤنٹ پر پرائیویسی سیٹنگ کرتی ہیں؟ میں نے اپنی پروفائل پر اپنی ذاتی تصویر استعمال نہیں کی، لیکن میں پرائیویسی سیٹنگ کے بارے میں نہیں جانتی. آپ کی ٹائم لائن کیسی ہے؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ٹائم لائن میں ایک بار اپنی ذاتی تصویر اپلوڈ کی ہے. ضرور یہی ہوا ہے کہ کسی نے آپ کی تصویر کاپی کی ہے. بشرا نے ہنا کو بتایا کہ پرائیویسی سیٹنگ کیسے استعمال کی جائے. بشرا نے مزید بتایا کہ فیس بک پر ایسے واقعات کی اطلاع کیسے دی جائے. وہ اسے وہ نمبر بتاتی ہے جہاں وہ اس واقعے کی شکایت کر سکتی ہے. ہنا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پرائیویسی سیٹنگ کیسے استعمال کر سکتی ہیں. شکریہ بشرا. میں پہلے نہیں جانتی تھی کہ پرائیویسی سیٹنگ کیسے کرنی ہے. پاکستان میں فیس بک اور مجاز اتھارٹی کو مطلع کرنے کے لیے رپورٹنگ کا طریقہ کار بھی موجود ہے. اب میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے اس بارے میں بات کرنے کو کہوں گی. بشرا نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ ہنا کے بھائی کو کیسے قائل کر سکتی ہیں کہ ہنا فیس بک کا استعمال دوبارہ شروع کر سکتی ہے. وہ مشتاق کو یہ بتانے کے لیے گئے کہ ڈیجیٹل ٹولز کتنے کارآمد ہیں اور وہ خود کو ایسے واقعات سے کیسے بچا سکتے ہیں. علی، آپ جانتے ہیں کہ ہنا اس شرارت کا شکار ہے. اب میں نے اسے فیس بک کے محفوظ استعمال کے تمام حفاظتی ذرائع بتائے ہیں. فی الحال فیس بک اس کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. کیا ہم مشتاق سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں اور اسے قائل کر سکتے ہیں تاکہ ہنا فیس بک کے ذریعے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکے؟ ہاں، میں آپ کی پریشانی کو 100% سمجھتا ہوں. چلو مل کر اس سے بات کرتے ہیں. ہیلو مشتاق، ہم آپ سے ہنا کے فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے اسے مزید فیس بک استعمال کرنے سے روک دیا ہے. دیکھو مشتاق، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فیس بک کو عام طور پر بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت مفید ٹولز ہے. یہ کاروبار کے لیے بھی ایک ضروری ٹول ہے. ایک ہی وقت میں ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ خطرات ہیں. اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اپنی حفاظت کیسے کی جائے، اسے استعمال کرنا یا بند کرنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے آپ بہت سے مواقع کھو دیں گے. اپنے آپ کو بچانے کے طریقے ہیں، جیسے پرائیویسی سیٹنگ کا استعمال، جعلی اکاؤنٹ کی اطلاع دینا اور مجاز حکام کو رپورٹ کرنا. لیکن میرے خیال میں یہ خواتین کے لیے محفوظ نہیں ہے. مشتاق، یہ خطرات صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہیں. ان چیزوں کو جان لینا آپ کے لیے بھی بہتر ہے. آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ پھر بھی فیس بک استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان احتیاطی تدابیر کو اپنی بہن ہنا کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ استعمال کرنے پر پابندی لگائیں. ایسا کرنے سے آپ دونوں احتیاطی تدابیر کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہنا اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے فیس بک کے ذریعے اپنا کاروبار جاری رکھ سکتی ہے. اچھا، مجھے اپنی حفاظت کا طریقہ سیکھنے دو. میں نے ہنا کو پہلے ہی کئی احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں، جیسے پاسورڈ سیٹنگ، پرائیویسی سیٹنگ وغیرہ. آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اوہ، کیا وہ مجھ سے آگے ہے؟ علی، بشرا اور ہانی پریشان تھے کہ اس شرارت کا اصل مجرم کون ہے. ایک دن علی کو پتہ چلا کہ یہ اس کا دوست حمزہ ہے. وہ اپنے کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ جب وہ مختلف لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے جعلی اکاؤنٹ بناتا ہے تو اسے کتنا مزہ آتا ہے. ارے حمزہ، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ ہاں، علی ہانی نے میری شرارت نہیں پکڑی اور میری فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی. تم کتنے برے ہو. تم جانتے ہو کہ اس قسم کی شرارتیں زبردست جھنجھلاہٹ، تکلیف، پریشانی اور نقصان کا باعث بنتی ہیں. تمہیں فوری طور پر ایسا کرنا چھوڑ دینا چاہیے. تمہیں قانون کے تحت سزا دی جائے گی.
इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून के तहत किसी के मर्जी के बगैर उनकी तस्वीर इस्तेमाल करना और उनकी शनाख्त इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये इखलाकी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। हिना ने अपने सार्फिन से रब्ता दोबारा शुरू करने के लिए दोबारा फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया है। वो हिफाजती इक़दामात पर ज़्यादा मुहतात हो गई है, लेकिन फेसबुक के ज़रिए अपने कारोबार को बढ़ाने से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रही है।